अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसलों की बाज़गश्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रात गए वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ और इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से मुशावरत की गई। इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना की अक्सरियत ने केपी में गवर्नर राज लगाने की राय दी। काबीना अरकान ने यह जवाब पेश किया कि चूंकि सूबाई हुकूमत ने सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल करके वफाक पर धावा बोला, इसलिए इस बार कोई रियायत ना दी जाए। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में संजीदगी से गवर्नर राज के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गवर्नर का ओहदा फैसल करीम कुंडी के पास है। उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लिहाजा हुकूमत का कोई भी फैसला करने से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी होगी और अगर पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया तो आइंदा 1-2 रोज में कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। कल रात वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सख्त फैसलों का इशारा दिया। इस खतरनाक रविश ने, मैं समझता हूँ कि आज हम सबको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अब बाहमी मुशावरत और सलाह मशवरे से ऐसे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। कानूनी नुक्ते नजर से देखें तो आइन की शिक 232 के मुताबिक अगर मुल्क की सलामती जंग या किसी अंदरूनी और बैरूनी खदशे के पेश नजर खतरे में हो और उसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो तो सदर मुमलिकत इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि मुतल्लिका असेंबली से उसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी दे। अगर मुतल्लिका असेंबली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर उसकी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। नाजरीन, डी चौक के फ्लॉप शो के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत भी बंद गली में फंस चुकी है। कल वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम मरकजी रहनुमा मंजर आम से गायब हैं। हिकमत अमली का मुकम्मल फुकदान नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अंधेरे में हैं और पीटीआई के रहनुमा मरकजी क़यादत को एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एमएनए शाहिद खट्टक ने कल एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि हमेशा पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहा, लेकिन वो तमाम किरदार आप लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने कमजोरी दिखाई। कौन क्या बोल रहा था, हुआ क्या और क्यों हुआ, हमें कमजोर क़यादत नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने बुशरा बीबी के गायब होने का खदशा जाहिर किया और पार्टी क़यादत पर सख्त इल्जामात आयद किए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में हलाकतों का मामला भी उलझता ही जा रहा है। कल अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह दावा किया कि एहतजाज में सैकड़ों अरकान हलाक हुए, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किए गए। फिर कल ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 20 हलाकतों का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जितने बच्चे मारे गए उनका डेटा और वीडियोज हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी तक सबूत सामने नहीं लाए गए। आज सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया। दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी कैजुअलिटी की नफी कर रही है। कल वजीर दाखिला ने हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया और आज आरपीओ रावलपिंडी ने पीटीआई क़यादत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में किसी एक भी सिविलियन के जख्मी होने का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग के नतीजे में एसएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत 170 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 को गोलियां लगी। नाज़रीन, पिछले 4 दिन के इवेंट्स के बाद बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप की गिरफ्तारियों का भी खदशा है और एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावडा ने पीटीआई पर पाबंदी का भी अंदिया दिया है। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी का कानूनी पहलू देखें तो आइन के तहत वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी सियासी जमात को मुल्की और कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए पाबंदी लगा सकती है। अगर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला किया तो वजारत दाखिला एक समरी वफाकी काबीना को भेजेगी। वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। इस मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीलिस्ट करते हुए उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है और यूं तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान असेंबली डीसीट भी हो सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंच सुनेगा। लेकिन क्या मामलात वाकई यहाँ तक पहुंचेंगे? हुकूमत सख्त फैसले लेगी या फिर हमारे सियासी बड़े
बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए है पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके मुताबिक तो जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है, लेकिन असल वजह क्या थी? क्या पार्टी रहनुमाओं ने उन पर अदम एतमाद कर दिया था? क्योंकि हमने देखा वो इस्लामाबाद एहतजाज में भी नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉम्पिटेंट वकील है और इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां तफवीज़ होने के बाद बड़े ही यानी पूरी इस्तिकामत के साथ और पूरे चबकदस्ती के साथ अपने फराइज अंजाम देना शुरू किए। अब ये जो एहतजाज आया, एहतजाज के बाद वर्कर्स ने जो लीडरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया पे खसूसन वो जो ट्विटर पे बैठे हैं, उन्होंने जो है वो जिस अंदाज में लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को निशाना बनाया है, इससे हम सब की बड़ी हौसला शिकनी हुई है। और मुझे खुद जाती तौर पे अंदाजा ये है कि शायद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इससे ही मुतासर होके रिजाइन करने का फैसला किया है। जो बाहर लोग बैठे हैं और सोशल मीडिया पे क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि लीडरशिप की कितनी जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, बिलखसूस ऐसे आयाम पे या ऐसे मौके पे जिस तरह 27 तारीख को 26 तारीख को ये जो वाकयात पेश आए। सलमान अकरम राजा साहब की अदालत में भी केस वर्क के हवाले से बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बड़े मसरूफ वकील हैं, तो ये भी मुबालगा नहीं होगा कि उनकी प्रोफेशन के हवाले से जिम्मेदारियां जो है मुतासर हो रही थी। बहरहाल जो भी रीजन है, मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक उनके इस फैसले पे पार्टी में लोगों इस्तीफा अभी तक जो खबर आ रही है उन्हें मंजूर नहीं किया। सर, पार्टी में मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? गुजारिश है कि चंद चीजों पे शायद पार्टी ने फैसला करना होगा, क्योंकि जिस तरह क़यादत को गालम गलोच जो है पड़ रही है, जिन लोगों ने सफर किया इस कड़े दौर में, इस आग उगलती जमीन पे ये डटे रहे पार्टी के साथ और लोगों को निकालना लाना, फिर ये रियासती जबर बर्दाश्त करना, मुकदमे फेस करना, जाती जांच, लेकिन वो जिस अंदाज में ये कर रहे हैं, इससे खुद मैं अपनी जात की हद तक कहूँगा कि अब जब तक हमें ये नजर ना आए कि बहुत ही जरूरी है, शायद ये ख्वाहिश अब दम तोड़ती जा रही है कि हम फ्रंट लाइन पे आए, क्योंकि ऐसा तासुर उभर रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई है, सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, तो उनको हम मौका देते हैं कि आ जाएं। सर, कौन लोग जो बाहर बैठे हुए हैं? बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो पीटीआई के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कर्स को वरगला रहे हैं। सर, आप शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? बाहर तो ये प्रोमिनेंट नेम्स बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हैं, ये वो जो फौजी भगोड़े हैं जो यहाँ से कोर्ट मार्शल हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे नई नस्ल के गंडे अंधे हैं जो समझते हैं कि गोया वो पीटीआई के माँ बाप हैं। ठीक है सर, नो डाउट, आई मीन आई टोटली एग्री कि जिस तरह से पिछले 2 साल से जो सोबतें तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त की और किस तरह का आपने रेजिस्टेंस दिखाई और जो जिस लेवल का क्रैकडाउन था, आप लोग निकले, आप लोगों ने मुज़ाहमत भी की, सब कुछ किया, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था इट वाज बिन लाइक एक फाइनल कॉल थी। तो फाइनल कॉल में तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्रॉपरली एक प्लानिंग के साथ नहीं आना चाहिए था कि आप अगर एक फुल फ्लेश तरीके से आ रहे हैं और आप इतना प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं गवर्नमेंट पर, तो आपको नहीं लगता कहीं प्लानिंग में कोई फुकदान था? बिकॉज खबरें यही आ रही हैं कि पार्टी में भी शदीद इख्तलाफात हैं और वो यही कह रहे हैं कि नाकस मनसूबा बंदी थी और मुजाहिरे की गैर मुअस्सर हिकमत अमली थी और इस वजह से एक दूसरे पे ब्लेम किया जा रहा है। नाकिस मनसूबा बंदी की निशानदेही होनी चाहिए ना,
کہ کہاں پہ منصوبہ بندی جو ہے فیل ہوئی ہے. ہم تو ایک پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے. یہ ڈی چوک اور بلو ایریا، یہاں پہ بینکس ہیں، یہاں پہ سرکاری عمارات ہیں، یہاں پہ کمرشل بلڈنگز ہیں. کوئی ایک شکایت ہوئی کہ کوئی بینک لوٹا گیا، کوئی سپاہی کو، کسی سپاہی کو خراش آئی ہو، کوئی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ گھراؤ جلا ہوا ہو. اور ہم نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں کسی ایک کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت آئی ہے تو ہم بلا شک و شبہ کے پرامن رہے ہیں، اور اس روز بھی پرامن تھے اور نہتے تھے. اور انہوں نے گورنمنٹ تو اور طریقے سے کہہ رہی ہے. وہ آر پی او راولپنڈی نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ہمارے بندوں کو ان کے پاس شاید اسلحہ تھا اور انہوں نے اٹیک کیا، 2 بندوں کو گولیاں لگیں، ہمارے کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے. کے سامنے لائے ان کو، کیونکہ یہ تو ان کے محتاط ملازمین ہیں نا، تو سامنے کھڑا کر دیتے اور گولیوں کی نشانات دکھا دیتے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. وزیر داخلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے ہوئے ہوں گے تو آپ مطلب یو شوڈ کم اپ ود نمبرز. ایک وہ چاہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں، کوئی تصویر دیں، کوئی ویڈیو دیں، تو آپ لوگ نام جاری کر دیں، پراپر لسٹ دے دیں، کیونکہ نمبرز میں بھی ڈفرنس آ رہا ہے. آپ جیسے آپ کل کہہ رہے تھے کہ 40 سے زائد جو اموات ہوئی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب 20 کہہ رہے تھے، اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں. تو فیکٹس لے آئے نا نام کے ساتھ باقاعدہ. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی اگر آپ کو مبالغہ نظر آ رہا ہے، آپ کو ویڈیو پہ، ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ یہ جنازے نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ جو لوگ زخمی اور قتل ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہ جنازے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ہم نے خود ہی مار دیے ہیں یا گھر والوں نے مار دیے ہیں اور ہمارے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں، ہم شاید ہر چیز میں ہم ہی جھوٹے ٹھہرے. یہ جو گاڑیاں ہیں ابھی انہوں نے توڑی ہے، یہ کس خوشی میں توڑی ہے؟ لیکن سر پرابلم ہے کہ آپ کے اندر سے بنا آوازیں آ رہی ہیں. جیسے تحریک انصاف کے MN شاہد خٹک جو احتجاج میں بھی نظر آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہا ہوں، لیکن وہ تمام کردار آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے، کون کیا بول رہا تھا، ہوا کیا، کیوں ہوا، ہمیں کمزور قیادت نہیں چاہیے. تو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف میں مزید کون سی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی ایک دوسرے پہ الزامات آ رہے ہیں. آپ علیمہ خان صاحبہ کی دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے مین کنٹینرز کی طرف سے یکدم سے لائٹس بند ہو گئیں، کوئی ہدایات آنا ختم ہو گئیں. بڑے سوالات ہیں. پھر آپ لوگوں کی PTI کی جو کور کمیٹی اور سیاسی کور کمیٹی کے جو اجلاس ہوئے ہیں، اس میں بھی فیصلہ سازی کے حوالے سے بشرا بی بی کا کردار پہ بھی کافی بحث ہوئی ہے. موری پارٹی ہے، کروڑوں افراد پہ مشتمل ہیں، تو آپس میں فیصلہ سازی پہ یا ایشوز پہ اختلاف رائے تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اور اتنے بڑے مسائل سے دو چار ہیں تو کہیں پر غلط فیصلے بھی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک فیصلہ جو ہے اپ ٹو دا مارک ہوگا. اب یہ جو فیصلہ تھا کہ یہ تو خان کا فیصلہ تھا، جی آپ لوگوں نے یہ کال دی تھی اور ڈی چوک پہ جانے کا، اور خان کے فیصلے پہ لبیک کہتی ہوئی پوری پارٹی اور ورکر نکلے. لیکن سر بیرسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو وہ مان گئے تھے سنجرانی جانے پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی کال تھی، اس وجہ سے ہم نے سفر کیا. سارا ملبہ تو شاید بشرا بی بی پہ ڈالا جا رہا ہے. اب ملبہ اس پہ ڈالنا چاہیے جس نے ٹریگر دبایا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی بشرا بی بی اور عمران خان کے بیانیے پہ تناؤ پیدا ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ڈی چوک کوئی مقدس مزار تھا یا کوئی حجاز مقدس تھی جہاں پہ جانا جو ہے اتنا سنگین جرم تھا. جب سے اسلام آباد پایتخت بنا ہے آج تک جلسے احتجاج یہاں اس مقام پہ ہوئے ہیں، کبھی تاریخ میں کسی نے ہے. سر آپ کے حوالے سے بھی خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈی چوک جایا جائے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈی چوک جایا جائے. یہ بالکل درست ہے. میں نے بھی یہ وہاں تقریر کی تھی اور میں نے ورکرز کو کہا تھا کہ یہ کلثوم پلازے سے آگے نہ جائیں، کیونکہ علی امین خان اور عمر ایوب خان نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں اور ان کو روکے. تو میں آگے گیا، سب سے ایڈوانس میں آ گیا اور میں نے پھر ان کو روکا اور میں نے یہ کہا، اور علی امین خان بھی یہی چاہتے تھے اور وہ خود بھی شاید اس مقام سے آگے نہیں گئے، کیونکہ ہم نے آلات اور موقع کی مناسبت سے فیصلہ ہم نے کرنا تھا کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے. تو
تو لہٰذا ہم نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم کلثوم پلازے سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن بہت سارے ورکر میری آمد سے قبل جو ہے ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. اس حوالے سے میں نے ورکرز کو کہا کہ ان کو بھی بلا لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ ایک فقدان شاید سامنے آیا کہ ہم کیوں کر اپنے اس موقع کے فیصلہ سازی کو امپلیمنٹ نہ کروا سکے. یہ ایک میرا خیال ہے، کیونکہ مجھے بالکل لاسٹ آور میں یہ ڈیوٹی تفویض کی گئی اور میں جب وہاں گیا یعنی میں پیدل بھی نکلا، موٹر سائیکل پہ بھی نکلا، درمیان میں گاڑیوں سے بھی، کیونکہ بہت بڑا قافلہ تھا اور ہم سے آگے بہت گاڑیاں تھی. تو میں جب یہاں پہ پہنچا پی ایس او پمپ جو بالمقابل ہیں کلثوم ہاسپٹل کے، تو وہاں پہ لوگوں کو میں نے جمع کیا. کچھ ایم پی ایس صاحبان بھی تھے، وہ میرے ساتھ ہوئے اور میں نے پھر ان کو کہا، زیادہ سا پیغام پہنچایا. ٹھیک، لیکن سر اب جو بھی ہوا ایک سیٹ بیک ہے. اب چونکہ یہ جو آپ چاہتے تھے، جو آبجیکٹیوز تھے، وہ تو اب لگتا ہے کہ شاید بہت مشکل ہو گئے حاصل کرنا. جو 3 آبجیکٹیوز آپ لے کے یہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے، اب سچویشن مزید خراب ہو گئی ہے، حالات مزید سخت ہو گئے ہیں. آگے گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید حکومت کے پی میں گورنر راج لگا دے. پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بھی باتیں آ رہی ہیں. تو کیا حکمت عملی ہوگی اب طریقہ انصاف کی کہ اس وقت جو اب بند گلی میں نظر آ رہی ہے، آپ کیونکہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ اگر یہ فائنل کال ناکام ہوئی تو پھر مومنٹم گین کرنے میں بہت مہینے لگ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. نہ یہ خدا ہے کہ یہ روح قبض کرنے پہ قادر ہیں، اور نہ یہ اتنے طاقتور ہیں. تو اس گناؤنے فیل پہ ہم ہارے اور وہ جیتے یا وہ ہارے ہم جیتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ بین الاقوامی سطح پہ کتنی جگنسائی ہوئی ہے پاکستان کی. سر پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی آگے؟ میں یہ گزارش کر دوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی اس سانحہ ڈی چوک کے خلاف. اور اب تو انہوں نے دیکھیں، ہم عدالتوں میں گئے، مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا، ہم عدالتوں میں گئے. انہوں نے ہمارا نشان چھینا، ہم عدالتوں میں گئے. ہم نے احتجاج کیے، ریلیز کیے، کنونشن کیے، ہر طرف سے ان کو استدعا کی اور ریکویسٹ کی اور ہر ایک سے اپنا حق مانگا. اور اس دفعہ جب ہم آئے تو انہوں نے حق دینے کے بجائے ہم پہ گولیاں داغ دی. تو اب آئندہ احتجاج کے لیے جب ہم جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہم نے تو یہ دیکھ لیا ان کا یہ چہرہ کہ یہ ہمارے ساتھ. تو اب تو اتنی جلدی تو احتجاج پھر اس لیول کا ہونے والا بھی نہیں ہے. سر لاسٹ کوسچن، بشرا بی بی کا اس وقت سٹیٹس ہونے والا نہیں ہے. اچھا، آپ مزید احتجاج کریں گے؟ پوری قوم تپی ہوئی ہے، پوری قوم تپی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سر آپ کے کارکنان اب ٹرسٹ کریں گے جس طرح سے پہلے بھی قیادت غائب ہو گئی، اس دفعہ بھی کہا گیا کہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے، پھر ہو گیا. اب سر بشرا بی بی کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ ان کی جو بہن ہے مریم وٹو، وہ تو بڑے سنگین الزامات لگا رہی ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ دھرنے کا مومنٹم بنایا ہی بشرا بی بی نہیں تھا، وہ بانی پی ٹی آئی سے کبھی غداری نہیں کر سکتی. انہیں لگتا ہے کہ ان کو اغوا کر کے وہاں سے لے جایا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتی تو اپنی فیملی سے ضرور رابطہ کرتی. یعنی ان بیانات کی کوئی اہمیت ہے؟ بشرا بی بی جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب میڈیا سے ٹاکس کر رہے تھے منتھیرا میں، تو یہ سب کے سامنے بات چیت ہوئی. یعنی آپ وہ بیان میڈیا پکڑ لیتا ہے جس کی الف بے جیم کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا. کس نے اغوا کیا؟ وہ گاڑی میں گئی ہے اور سی ایم کے ساتھ گئی ہے اور چیف منسٹر نے سر مانسیرا میں موجود ہے. میرا خیال ہے کہ وہ منسیرا میں نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، یہ ان کے ترجمان مشال یوسفزئی کا کام ہے، اگر آپ ان سے رابطہ کر لیں. لیکن میں اسیوم کر رہا ہوں کہ شاید وہ پشاور میں ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروے صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر اینالسٹ ایاز امیر صاحب. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کی ہے سینئر اینالسٹ ایاز امیر صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر اطلاعات ہیں کہ وفاقی حکومت نے سخت فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے. کے پی میں گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ایک صوبہ جہاں تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت ہے اور احتجاج میں سب سے زیادہ لوگ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ہی نکلتے ہیں. تو کیا گورنر راج سے حکومت کو لگتا ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مسئلے تو حل ایسے چیزوں سے نہیں ہوتے، لیکن ابھی تک وہ چیز کنفرم نہیں ہے، تو ہمیں اسپیکولیٹ میرے خیال نہیں کرنا چاہیے. وہاں کے جو گورنر ہیں وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہاں گورنر راج ہم نے نہیں کرنا. تو وہ جب میرے خیال آئے گا تو پھر ہمیں بات کرنی چاہیے، نہیں تو ہم ویسے وہ اسپیکولیٹو گفتگو کرتے رہیں گے کہ جی گورنر راج آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کے کیا مضمرات ہوں گے. ابھی وہ میرے خیال وہ سٹیج آیا نہیں ہے کہ حتمی فیصلہ کوئی ہو گیا ہو. سر ڈسکشنز تو ہو رہی ہیں اور کافی سینئر لوگ اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اور فرض کریں اگر حکومت گورنر راج لگا بھی دیتی ہے تو اس وقت جب حکومت ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، سسٹم پر گرفت بھی مضبوط ہے، تو یہ اس طرح کا سٹیپ لینے سے کیا ان کے حق میں جائے گا یا پھر یہ پی ٹی آئی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ وہاں پہ پرابلم جو کے پی کے میں ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے. وہ صرف پی ٹی آئی وہاں پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ ایک قسم کی فل سکیل ایک انسرکشن قسم کی کیفیت وہاں پہ پائی جاتی ہے. وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے سیکیورٹی سچویشن کتنی خراب ہے وہاں پہ. اور پھر جو نیچے صوبہ ہے کے پی کے بلوچستان، وہاں پہ ایک مختلف قسم کی تقریباً انسرکشن وہاں پہ جاری ہے. کرم میں جو ہم نے مورٹل دیکھا ڈینجرز پاکستان کو فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے. اور یہ جو جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نہ صرف کے پی کے میں بلکہ ملک میں بحوالہ پی ٹی آئی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھوڑا نیچے کرنا چاہیے. یہ جو کچھ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری حکمت عملی کیا اتنی کامیاب رہی ہے، اس میں نقائص تھے تو کیا تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ لمحہ فکریہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ بار بار ہر چوتھے دن 10ویں دن اپنے لوگوں کو تھکا دینا، مروا دینا. کتنے لوگ گرفتاریاں کتنی زیادہ ہوئی یہ کریک ڈاؤن کے بعد، تو یہاں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. پر اوور آل دا نیڈ از کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا نیچے آئے. نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا تو چاہیے، لیکن جو صرف فیکٹس ہیں وہ تھوڑے سے اپوزٹ ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کس طرح سے پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جماعتوں کو انگیج نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ پاور ان کے پاس ہے، ان کے پاس پورا استحقاق ہے فیصلے لینے کا. یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. دوسری طرف اب گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کس طرح سے پرائم منسٹر کا بیان، انہوں نے بھی یہی کہا کہ سخت فیصلے لینے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، اور وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے. تو جب دونوں ایک طرح سے اپنی فرم پوزیشنز پہ ہیں تو پھر کیا سلوشن نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ نہیں دیکھیے یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، جو سو کالڈ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو فساد بنا ہوا ہے، اس پہ پھپتی کسنے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ خود ہی انصاف کریں کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. عمران خان کو اندر رکھنا ہے یا انہیں کچھ چھوٹ دینی ہے، اڈیالہ جیل نہیں تو انہیں بنی گالا اگر لایا جائے تو بہتر ہو، یہ فیصلہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں جیسے مسئلہ تو یہی ہے نا، ہم اپنے ماضی سے تھوڑی نہ سیکھتے ہیں، بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں اس طرح سے، لیکن ابھی بھی دیکھیں تو تحریک انصاف پر بھی پابندی کی باتیں گردش کر رہی ہیں. کل سینیٹر فیصل واڈوا نے بھی کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے.
تو تحریک انصاف پر پابندی لگانے سے جو کور ایشوز ہیں وہ کیا ختم ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح سے بھی ذکر کیا ہے ماضی میں بھی ہم نے نیشنل عوامی پارٹی پر دو بار پابندی لگائی لیکن وہ ابھی موجود ہے، پھر عوامی لیگ پر بھی پابندی لگائی گئی، ہم نے دیکھا بنگلہ دیش، آپ نے خود ہی ذکر کیا۔ نہیں، بات آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، ایسے اقدام سے وہ چیزیں مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور یہ جو ہے فیصل وابڈا وغیرہ جو ہیں یہ اپنا ایک کر رہے ہیں کام اور بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کو آپ کرنے دیجئے، لیکن ملک کو ہم نے کچھ کرنا ہے، یعنی ستیہ ناش ہو گئے ان 2 سال، اس میں کوئی 2 رائے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نون لیگ کے 3 کوئی اسپوکس پرسنز یا رہنما سامنے لے آئے، ان سے آپ یہ پوچھ لیں یار ملک کے حالات بھی اچھے ہیں، وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کی تو آپ چھوڑیں نا، پی ٹی آئی کی تو آپ فسادی جماعت کہیں گی، وہ فتنہ جماعت، جو مرضی آپ کہیں۔ سر اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو پی ٹی آئی میں بھی کافی سارے اختلافات نظر آ رہے ہیں، قیادت ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے یہ ناکام ہوا ہے، اور یہ جب جتنے بھی حالات ہیں اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی، جو بھی دھرنا انہوں نے دینا تھا جو نہیں دے سکے، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اب مزید بڑھ گئی ہیں، اور کیا وہ اب وہ بارگیننگ پوزیشن میں ہے جس میں وہ پہلے تھے، اور جو اہداف وہ لے کر آئے تھے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوسوں دور چلے گئے ہیں؟ یہ بس جو فیصلہ یہ جو ہوا تھا فائنل کال کا، اب سیاست میں اب فائنل کالز نہیں دی جاتی، جب جہاں پہ ریولوشنری وارز ہو رہی ہوں وہاں بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ تو اس میں بڑی یہ جو اعلان کیا گیا تھا اور جس جلد بازی میں وہ امپلسولی کیا گیا تھا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے، جو اس میں شامل ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو پارٹی سے الگ سمجھیں، یہ کوئی سیاسی گفتگو ہے؟ تو یہ جلد بازی میں امپلسولی یہ فیصلہ ہوا جی، اور جو امپلسو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان میں پلاننگ اور اسٹریٹجی وغیرہ لامحالن نہیں ہوتی۔ اس احتجاج کو آپ چھوڑیے، جو لاہور میں پکڑے گئے تھے مئی 9 کے بعد، ان کا کچھ مطلب ان کا کوئی والی وارث کون ہے؟ ہم تو نام صرف لیتے ہیں نا، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عالیہ حمزہ وغیرہ باہر آ گئے ہیں، لیکن ان کے پر بہت سے ایسے ہیں گمنام قسم کے لوگ جن کے پاس وہ ریسورسز وہ نہیں ہیں، ان کا کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ اب جو پرسوں کریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے، شاید آج عدالت میں ان کی پیشیاں ہوئی ہوں گی۔ سر ان کی قیادت پر بھی بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے کارکنان کو بھی اکیلا چھوڑ دیا، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، اور اب بھی کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے؟ قیادت نہیں کمپرومائز، دیکھیں نا ڈیسیشنز آتے ہیں جو لیڈر ہیں، لیڈر کی پی ٹی آئی کی کیفیت یہ ہے، ایک طرف ورکرز ہیں، دوسری طرف لیڈر ہیں، یہ بیچ میں خانہ پوری جو ہے یہ بالکل irrelevant قسم کے لوگ ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلے وہاں سے آتے ہیں۔ اب خان صاحب کا ٹیمپرمنٹ، طبیعت ان کی وہ جری قسم کی ان کی طبیعت ہے، امپلسونس ان میں بہت ہے، تو وہ سر ہم نے پھر احتجاج میں بہت بڑے بڑے نام نہیں دیکھے جو ہم یوزلی فوکل ہیں، جس طرح سے جو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ آ کر اور پالیسیز دے رہے ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ دیکھ لیں، بیرسٹر گور دیکھے، رؤوف حسن دیکھے، شبلی فراز، علی محمد، مطلب بڑے ایسے بڑے بڑے نام ہیں، اتنے سینیٹرز ہیں، کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ بس یہ دیکھ لینا کیفیت، اور بیچارے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ پر اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کہاں تھے کہاں تھے۔ بھائی وہاں پہ یہ کوئی سچویشن تھی کہ آپ جتھے وہاں پہ لا سکتے ہیں؟ آپ نے کنٹینرز وغیرہ اور جو باقی انٹری ایگزٹ پوائنٹس میں جو سب کچھ اسلام آباد میں کیا گیا تھا، لاہور میں جو کیا گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ وہاں پہ یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ سنگجانی جانا تھا، عمران خان صاحب مان گئے تھے، پھر بشرا بی بی نے آرڈر دیا، ابھی اسی میں کنفیوژن ہے کہ ہم نے جانا تھا نہیں جانا تھا، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ کل شوکت یوسف زئی ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو قیادت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری غلطیوں سے عمران خان کی سختیاں مزید بڑھ گئی ہیں، ذمہ دار مرکزی قیادت ہے۔ اگر یہ قیادت سائیڈ لائن ہو بھی جائے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا اب ڈرائیونگ سیٹ
बानी पीटीआई के खानदान को संभालनी चाहिए, जिस तरह फवाद चौधरी भी बार बार कहते आए हैं? नहीं, देखिए शौकत यूसुफजई ये क्यों नहीं कहते कि अल्टीमेट फैसले कहां से आ रहे हैं? वो तो इमरान खान दे रहे हैं। इंपल्सिव फैसले वो क्यों लेते हैं? ये वाला जो था डू और डाई फाइनल राउंड, इसकी क्या तुक थी? ऐसे कभी सियासत में नहीं। ठीक सर, अब बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पता नहीं पूरे हुए या नहीं, तो इंतजार करना पड़ता है। आप देखें तो सही, सिचुएशन को देखें, बिल्कुल मुज़ाकरात पे लेकर आए। लेकिन सर आप मुझे करंटली बताएं, इस सारे इंसिडेंट के बाद अब बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की अपनी मरकजी लीडरशिप ने भी उनके मिलिट्री ट्रायल का खदशा जाहिर किया है। आपको लगता है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? आई डोंट नो, आई कांट से। पर एक बात है, जो मर्जी उनका हो उनके साथ आप करें, उनकी पॉपुलर सपोर्ट जो है वो चली जाएगी, इवेपोरेट कर जाएगी। मसला तो ये है ना, जो सपोर्ट है पीटीआई की, जो फरवरी 8 के इलेक्शन में नजर आई थी, वो तो कायम है ना। और हर ऐसे मार्के के बाद पीटीआई कमजोर तो नहीं। तो आपने उसका क्या हल करना है? क्या आप एक गवर्निंग अरेंजमेंट को बदस्तूर कायम रख सकते हैं जिसका अवाम में रूट्स ना हो, जिसके पास अवामी मैंडेट ना हो? ये आप कायम रख सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, आइन को परे करें। अमलन तो आपने कर ही दिया, ये 26 तरमीम अदालती निजाम वैसे कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल। या तो उसे करें, या तो देखें ना, इंटरनेट बंद करने से, वीपीएन को ऐलान कर देना कि अन इस्लामिक है, उससे कोई मसला हल हुआ है? शदीद मज़ाहिका खेज वो जो फतवा था। वो सर लास्ट आपका लास्ट से कमेंट लेना चाहूंगी। उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया जो कि काफी हिलेरियस था। हाँ जी, जग हंसाई हुई ना। बिल्कुल, और तो कुछ नहीं हुआ। तो आप जो भी कह लें, जहां भी ट्रायल आप कर लें, एंटी टेररिज्म कोर्ट में करें या कहीं और करें, भाई सपोर्ट उनकी 2 साल हो गए हैं रेजिम चेंज के बाद कि हमने पीटीआई को कट डाउन टू साइज करना है और क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सर वक्त की कमी के बायस सॉरी टू इंटरप्ट यू, लास्ट कमेंट आपके लेना चाहूंगी। सहाफी मतियुल्लाह जान रात गए, लापता हुए, उसके बाद उन पर एक मज़ाइका खेज मुकदमा भी सामने आया है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई और उनसे आइस भी बरामद हुई। आप खुद इन चीज़ों का निशाना भी बने, तो हुकूमत इस तरह के इक़दाम से क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए, ऐसे चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान को हमने मजाक बनाया, ये नहीं करना चाहिए। मतियुल्लाह जान वेल नोन जर्नलिस्ट है, कई दफा पहले भी उसके साथ हो चुका है, पीटीआई की गवर्नमेंट में उसके साथ हो चुका है। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब कर, और जो मेन प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की उन पे। तो मौजूदा शहबाज शरीफ जो अब हमारे मौजूदा वजीर आजम है, उस वक्त उन्होंने कंडेम किया था जब वो पहले इस तरह के वाक़ये से गुजरे थे, और आज उन्हीं की हुकूमत में फिर से वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। हमें बस कोई थोड़ा सा अब एक कॉर्नर टर्न करना चाहिए ना, हमें कुछ नई चीज करनी चाहिए। वही मैंने कहा, दोनों तरफ से द नीड इज टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। ये जो कन्फ्रंटेशन की जो माजराई, भाई आप टीटीपी, बिल्कुल सही, द नीड इज टू ब्रिंग द इश्यूज ऑन द टेबल, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट एयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।